افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد ہرگز کام نہیں آئیں گے اللہ کے سامنے، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ جیسا کہ فرعون اور آل فرعون کا معاملہ ہوا اور ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی سبب ان کو پکڑ لیا اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آپ فرما دیجئے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ ان 3 آیتوں میں کفار کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام آ جائیں گے، اور جس طرح کی دنیا میں دستور ہوتا ہے کہ یہ مددگار ہوتے ہیں مال بھی اور اولاد بھی، تو اس کا رد اس آیت میں فرما دیا گیا کہ اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر ہی دنیا سے چلے جائیں گے تو آخرت میں ان کا یہ مال اور اولاد ہرگز کام نہیں آئے گی۔ جس پر وہ اتنا بھروسہ کر رہے ہیں اور انحصار کر رہے ہیں وہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی، اور ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ پھر مثال دے کر ان کو فرمایا کہ جس طرح فرعون تھے اور فرعون سے پہلے جو لوگ گزرے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، تو اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا تھا۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرعون اور آل فرعون کی مثال دے دی گئی کہ یہ لوگ بھی دنیا کے حساب سے اور مال اور دولت کے اعتبار سے، اقتدار اور حکومت کے اعتبار سے بہت بڑے تھے اور ان کے پاس ساری قوتیں تھیں، لیکن جب اللہ کے دین کا انکار کیا تو اللہ رب العزت کی پکڑ سے انہیں کوئی بچا نہیں سکا، تاریخ کا یہ حصہ بن گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم اب مغلوب ہوگے اور تم پر اہل ایمان غالب آ جائیں گے، اور پھر تمہیں آخرت میں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان کو اس چیز پر مطلع کر دیا جائے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا۔ ایک فوج ہے جو لڑتی ہے اللہ کی راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند اپنی ان صریح آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اسی میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے اور بصیرت والوں کے لیے۔ ان آیات میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان فرمایا گیا کہ جس میں کفار تقریباً 1000 کی تعداد میں تھے اور ان کے پاس اونٹ، گھوڑے، ساز و سامان سب کچھ موجود تھا۔ ان کی مقابلے میں مسلمان تھے جو 300 یا اس سے کچھ اوپر 313 کی تعداد بھی آتی ہے، اور ان کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں موجود تھیں۔ ساز و سامان کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے یہ کفار کا ایک حصہ تھے اور وہ 3 حصے ان سے زیادہ تھے، لیکن فوج کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان ان کفار پر غالب آ جائیں گے۔ مسلمان چونکہ اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے، نہ اپنے ساز و سامان پر بھروسہ کر رہے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی مدد و نصرت کے وعدے پر آئے تھے۔ اور آیت میں جیسے فرمایا گیا کہ اللہ اپنی تائید سے جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے، تو اہل ایمان کے ساتھ تو وعدہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرمایا، اور یہ مسلمان باوجود اپنی سے 3 گنا زیادہ تعداد اور ساز و سامان والوں پر غالب آ گئے، اور اللہ کی مدد کا وعدہ پورا ہوا۔ فرمایا کہ اس قسم کی جو صورتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، ان چیزوں میں، اس جیسی چیزوں میں سبق وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل بصیرت ہوتے ہیں اور اہل فہم ہوتے ہیں، وہ ان سے سبق حاصل کر لیتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے مرغوبات محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے، سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی۔ یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ فرما دیجئے
کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بھی بہتر جو پرہیزگاروں کے لیے ہے اپنے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور عورتیں ہیں پاکیزہ اور رضامندی اللہ کی، اور اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے۔ اور جو کچھ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، سو ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں اور حکم بجا لانے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور گناہ بخشوانے والے ہیں رات کے پچھلے پہر میں۔ آیات مبارکہ میں ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو مزین کر دیا گیا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی گئی۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔ آیت مبارکہ میں ان چیزوں کا نام لے کر فرما دیا گیا کہ یہ چیزیں لوگوں کی نظروں میں مرغوب اور مزین کر دی گئی ہیں۔ فرمایا عورتیں، بیٹے، خزانے جمع کیے ہوئے سونا اور چاندی کے، گھوڑے نشان لگائے ہوئے، مویشی اور کھیتی، یہ چیزیں لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا اور ان کی محبت دلوں کے اندر ڈال دی گئی۔ لوگ اس ظاہری محبت اور مزین کی ہوئی چیزوں کو فریفتہ ہو گئے ان پر، اور جس کی وجہ سے وہ آخرت کو بھلا بیٹھے۔ جو چیزیں یہاں ابھی ذکر ہوئیں، سب سے پہلے عورت اور پھر اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزیں حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ان سب کا اصلی سبب بیوی اور اولاد ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیزیں ہیں سونا، چاندی، مویشی، کھیتی اور گھوڑے، یہ انسان کی رغبت کی چیزیں ہیں اور محبت کا مرکز ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر دل کے اندر ڈال دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا، ان چیزوں کی محبت دل میں ڈالنے کے ساتھ یہ فرما دیا ذالک متاع الحیات الدنیا، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ فائدہ اٹھانا دنیا کے اندر دراصل ضرورت کے تحت ہے۔ یہ چیزیں انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہیں بلکہ ضرورت ہیں، تو اس لیے ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھ کر جب استعمال کیا جائے گا تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور اگر انہی چیزوں کو جو کہ عارضی ہیں اور دنیا کے سے متعلق ہیں، ان کو مقصد بنا لیا جائے گا اور ان کو اس طرح برتا جائے گا اور اپنے اوپر لاگو کیا جائے گا، یا ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے ایسے جیسا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یا انسان بھی ان کو ہمیشہ ہمیشہ استعمال کرتا رہے گا، وہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ یہی فرمایا گیا کہ ان کو بقدر ضرورت استعمال کر لیا جائے، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، یعنی آخرت جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے اور بنائی ہے اور نعمتیں رکھی ہیں جن کی قرآن مجید کے اندر بار بار بشارت دی جاتی ہے، تو وہ چیزیں بہتر ہیں ان دنیا سے۔ یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت دل میں ڈال دی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور امتحان اور آزمائش بھی اس کے اندر شامل ہے۔ متاع فرمایا گیا ذالک متاع الحیات الدنیا، متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مدت تک کے لیے نفع حاصل کیا جائے اور پھر اس کے بعد
وہ نفع اس سے ختم ہو جائے گا یا وہ انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا نفع بھی اس انسان کے لیے باقی رہنے والا نہیں ہے۔ پھر انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو دنیا کی ناقص، فانی، عارضی، ختم ہونے والی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں اور انہی پر ہی فریفتہ ہو گئے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہتر نعمتوں کا بتاتا ہوں، اور مراد ہوئی آخرت کی نعمتیں ہیں جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہیں۔ وہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، اور ان جنت کے اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف ان کو بیویاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ان کو ملے گی۔ اس آیت میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کو شمار فرمایا گیا ہے کہ لوگ ان کی محبت میں ہیں۔ پہلی چیز فرمائی عورتیں، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی خزانے، اور نمبر 4 گھوڑے، نمبر 5 مویشی، اور نمبر 6 کھیتی۔ ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان آیا ہے، جس میں پہلا یہ فرمایا کہ جنت کے سرسبز باغات، دوسرا پاک صاف عورتیں، تیسرا رضائے خداوندی۔ جب دنیا کی نعمتوں کی بات آئی تو 6 چیزوں کا ذکر فرمایا، جب آخرت کی بات آئی تو 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں انسان کے لیے اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور اولاد سے اس کو دنیا کے اندر فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کا نام زندہ رہتا ہے، اور اس کی وراثت اس میں جاری ہوتی ہے۔ تو آخرت میں تو نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، نہ اولاد کی ضرورت ہوگی، نہ اپنے لیے کسی ولی وارث کی تلاش کی ضرورت ہوگی، اس لیے اولاد کا ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا بھی ذکر نہیں فرمایا کہ دنیا میں سونے چاندی تو مطلوب ہے کہ اس سے دنیا کا کاروبار اور دنیا کا حساب کتاب چلتا ہے، لیکن آخرت میں تو یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس کا استعمال سونے اور چاندی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کو جو محل ملے گا اس کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ دنیا کے اندر تو یہ چیزیں معاوضے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور نعمت کے طور پر ہیں، اس لیے ذکر کیا۔ آخرت میں تو یہ چیز نہیں ہوگی، نہ اسے اس کو خریدنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی سونے چاندی کی۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ گھوڑے دنیا کے استعمال کی چیز ہے، آخرت میں گھوڑے جنت میں ہوں گے، فرمایا کہ عمدہ قسم کے گھوڑے ہوں گے جس سے اہل جنت میں سیر کیا کریں گے اور ان پر سواری کر کے لطف اندوز ہوا کریں گے۔ اس کے علاوہ وہاں سفر کی چونکہ ضرورت نہیں، اس لیے گھوڑوں کا بھی ذکر اس حوالے سے نہیں فرمایا گیا۔ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اہل جنت کو جمعہ کے دن عمدہ گھوڑے کی سواری کرائی جائے گی، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے اعزاء اور احباب سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے۔ اسی طرح کھیتی کا ذکر دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے ہوا، آخرت میں کھیتی بھی نہیں ہوگی، اور اسی طرح مویشی بھی آخرت میں انسان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سب اہل جنت میں پہنچ کر مطمئن اور مسرور ہو جائیں گے اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ ہوئی ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ میرے بندو تم راضی اور مطمئن ہو گئے ہو یا اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرما دیں، اب ہم مطمئن اور مسرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ان سب نعمتوں سے تمہیں اعلیٰ اور بالا ایک اور نعمت دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تم سب کو اپنی رضا،
قرب دائمی طور پر عطا کرتا ہوں۔ اب میری ناراضگی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے جنت کی نعمتوں کا بھی سلب ہو جانا، چھین لے جانے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جنت اور جنت کی نعمتیں اپنی جگہ پر ایک طرف، اور اللہ کی یہ رضامندی اور اللہ کا قرب حاصل ہو جانا یہ دوسری طرف۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت میں پہنچ کر اگر اللہ کی رضا نہیں ملتی تو جنت کی نعمتیں ہیچ ہیں۔ اللہ کی رضا مل جائے اس کے سامنے ساری دنیا کی جنت کی نعمتیں بھی ہیچ ہو جاتی ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی، وہی حاکم ہے انصاف کا، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور مخالف جو ہیں وہ کتاب والے اہل کتاب، جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کا۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت شہادت اپنی ایک خاص شان رکھتی ہے کہ اللہ رب العزت کی اس بات پر گواہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور ساتھ ہی ملائکہ کی گواہی بھی اور اہل علم کی گواہی بھی دنیا کے اندر رہی۔ یہاں فرمایا اہل علم سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، جو اپنے دور میں آ کر تمام لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے رہے اور حق کا پیغام پہنچاتے رہے۔ تو اللہ خود، ملائکہ اور اہل علم یعنی انبیاء علیہ السلام اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ امام اعمش کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ آیت پوری، اور آگے آیت آ رہی ہے آیت نمبر 26 تا 27 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں اس کو جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں کم سے کم حاجت اس کی مغفرت کا ہونا ہے۔ ایک اور حدیث میں صرف آیت الکرسی پڑھنے کا بھی ذکر ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو مرنے کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا
اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، وہ جو دین لے کر آئے وہ اسلام ہی تھا، اپنے اپنے دور میں وہ اسلام ہی تھا، چونکہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور آخر میں جو اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اس کو بھی اسلام فرمایا گیا۔ تو معنی یہ کہ اب سے پہلے جو اسلام تھا وہ اپنے دور کے لیے تھا، اپنے وقت تک کے لیے تھا۔ اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بحیثیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن مجید آخری کتاب آ گئی، اور اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، تو اب اللہ کے نزدیک دین صرف یہی اسلام ہی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آخرت میں حاضر ہوگا، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حکم سے اس کے تابع کر لیا، اور انہوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور فرما دیجئے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو۔ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو انہوں نے سیدھی راہ پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اور مجھ پر ایمان لانے والے میرے ساتھی صحابہ اکرام اہل ایمان، یہ سب ان سب نے اللہ کی اتباع کر لی اور اپنا رخ اور اپنا چہرہ اللہ کی اتباع کی طرف پھیر لیا ہے۔ اور اہل کتاب کو بھی اور اس کے علاوہ غیر اہل کتاب کو بھی آپ فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اتباع میں لے آئیں۔ اگر وہ لے آئیں گے تو پھر یہ صراط مستقیم پر آ گئے، ہدایت پر آ گئے، اور اگر نہیں آتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کا کام اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اس قسم کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تک حق کا پیغام پہنچاتے پھر یہ اس کو قبول نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تنگی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ آپ کا کام ان تک پیغام پہنچانا ہے، حق کا پیغام۔ اب قبول کریں یا نہ کریں یہ معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے۔ قبول کر لیں گے تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے گا، نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العزت آخرت میں ان کی پکڑ فرمائے گا۔ اور آخر میں یہی فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، یعنی ان کے اعمال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور آخرت میں ان اعمال کے مطابق ہی ان کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔